سب سے پہلے میں آپ کو نظریہ اہل سنت اہل بیت کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اہل بیت کی محبت مصطفیٰ، یہ جدا نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جس شخص کو اہل بیت کی محبت نصیب نہ ہو، ایمان اس کے سینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کہہ لیں۔ یہ میں مقدمہ باندھتا ہوں، ابھی میں دلیلیں نہیں دے رہا ہوں، یہ میں اہل سنت کے جو ہے دعوے کرتا ہوں۔ دعویٰ اہل سنت کا یہ پہلا یہ کہ اہل بیت کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کو اہل بیت کی محبت نہ ملے اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ پیر صاحب نے جملہ مکمل کر دیا۔ تیسری بات یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت کے علماء نے کہا ہے کہ جو بندہ اپنی نمازوں میں اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز سے قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ چوتھی بات یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کی بجائے کسی سینے میں اہل بیت کے بغض کا ایک ذرہ ہو، زندگی بھر کی نمازیں بھی اس کے منہ میں ماری جائیں گی، زندگی بھر کے روزے بھی اس کے منہ میں مارے جائیں گے، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ اس کا نفل۔ یہ ہے مقدمہ۔ اب اس میں دلائل سنو۔ اہل سنت کے ایک امام ہوئے ہیں جن کے اسم گرامی امام محمد بن ادریس شافعی، یہ امام مطلق۔ امام مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اجتہاد کے دائرے میں سب سے بڑا امام، سب سے بڑے اماموں کی جو فہرست ہے نا، وہ جن میں ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ سب سے اونچا ہے، اسی سطح کی یہ بھی بندے ہیں امام شافعی۔ انہوں نے اہل سنت کا نظریہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اہل بیت کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ کہتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر عنکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے، امام شافعی کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، اے نبی کے اہل بیت، تمہاری محبت رب ذوالجلال نے تمام امت محمدیہ پر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں قرآن میں اہل بیت کی محبت پوری امت پر فرض قرار دے دی گئی۔ پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، اے نبی کے گھرانے والوں، تمہارے لیے اللہ نے بڑے بڑے فخر رکھے ہیں، لیکن ایک بڑے فخروں میں بڑا فخر یہ ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ، جو بندہ اپنی نمازوں میں تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز سے قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سرکار فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے سنن دارقطنی، حضرت ابو مسعود انصاری ایک صحابی ان کی روایت سے سرکار کا فرمان ہے من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لن تقبل منہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے، سرکار کہتے ہیں جس نے نماز پڑھی اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھا، نہ صرف مجھ پر بلکہ جب تک میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑا اس کی نماز سے قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو کہ سبحان اللہ کا ایک حدیث اس کے ضمن میں اور سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایت سے مجمع الزوائد میں علامہ نور الدین ہیثمی نے یہ حدیث نقل کی، سرکار نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وَإِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِتْرَتِي۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں کوئی بندہ
اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو. چہرے میں مسکراہٹ لا کر سبحان اللہ. جب تک جان سے پیارا نہ ہو جاؤں. وہ جو دو حدیثیں آئی ہیں نا مشہور, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. دوسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے, جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں اس کی اولاد سے, جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں اس کے اہل و عیال سے, جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں اس کی عزت اور وقار سے, جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں اس کے مال سے, جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں پوری نسل انسانی کے ہر فرد سے کوئی بندہ ایماندار نہیں کہلا سکتا. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں کہاں سے شروع کیا؟ نہ والدین, نہ اولاد, نہ مال, یہاں کیا کہا؟ ورنہ کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے, دل میں جان کے دیکھنا. ایک مرتبہ فاروق اعظم کی بارگاہ رسالت میں آئے تھے, کہتے ہیں سرکار میں نے خود اپنے دل کا امتحان لیا, خود میں نے دل میں آپ قاضی بناؤں, خود میں جج بناؤں, خود میں نے اپنے آپ کو اپنے اعمال کو پیش کیا ہے, مجھے حکم سناؤ. سرکار نے کہا کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے دل میں جھانکا ہے. سرکار آپ مجھے میرے مال سے بھی پیارے ہو, میرے والدین سے بھی پیارے ہو, میری اولاد سے بھی پیارے ہو, میرے دوستوں سے بھی پیارے ہو, میری عزت سے بھی پیارے ہو, لیکن روگ میں نے دل میں پایا ہے. کیا روگ ہے؟ پر وہ کہتے ہیں سرکار ہر شے سے پیارا لیکن جان سے نہیں. میں سچ کہتا ہوں. کون کہتا ہے؟ فاروق اعظم. فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار میں نے اپنا امتحان لیا ہے, جو آپ کا فرمان آیا تھا اولاد سے, والدین سے, مال سے, جان سے, عزت سے, ہر شے سے پیارے ہو, لیکن یہ روگ ہے, یہ روگ ہے دل کا, میری جان مجھے پیاری ہے. عمر کا سچ تو دیکھنا. جیسے کوئی بڑا مریض بندہ حکیم کے پاس آیا نا, کہتے دل کا روگ ہے کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا پھر تو مومن تو نہیں ہو سکتا. جس کو مانگ کے لیا تو اسے بھی فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتا. اور روایتوں میں بھی حدیثیں آئی ہیں. ایک روایت یہ آئی ہے فاروق اعظم کہتے ہیں پھر یہ روگ ہے کروں کیا؟ آپ کے پاس لایا ہوں. سرکار نے فرمایا ذرا قریب آنا. قریب آ کے سرکار نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ حضرت عمر کے سینے میں مارا, فرمایا آپ بتانا کیا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار اب تو مجھے میری جان سے بھی پیارے ہو. تو سرکار کہتے ہیں الآن یا عمر, الآن یا عمر, عمر اب تو ایمان کو پا گیا ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے. اس حدیث نے کیا فرمایا؟ کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں, اور نہ صرف میں بلکہ جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں, جب تک کہ اسے میری ذات اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائے, جب تک کہ میرے اہل بیت اسے اپنے اہل بیت سے پیارے نہ ہو جائیں, بندہ ایماندار نہیں کہلا سکتا. یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ پھر اہل بیت کی محبت کیا ہے. ایک حدیث اور سنو. راوی ہیں حضرت عباس, کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل. حضرت عباس کون ہے؟ سرکار کے چچا جان. حضرت عباس کون ہے؟ جو اہل بیت خود ہے. ان کو سرکار نے وہی جملہ فرمایا جو حضرت علی سے فرمایا. حضرت علی سے فرمایا تھا علی منی وانا منہ, علی مجھ سے میں علی سے. اب عباس بھی آ گئے چچا جان. سرکار فرماتے العباس منی وانا منہ, عباس مجھ سے. کبھی عباس پر بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے.
عباس تو میرے چچا ہے. سعدی فرمانے والا عمو سن و ابی، وہ چچا باپ ہی ہوتا ہے. پھر فرمایا من آذا عمی فقد آذانی، جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد ہی کو تکلیف دی. حضرت عباس کے فضائل سے کتابیں بھری پڑی. یہ حضرت عباس ہی ہیں. غور کرو نا پھر صحابہ نے اہل بیت کو کیسے مانا. یہ فاروق اعظم ان کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ ہے، اوروں کا نہیں، اہل سنت کا نظریہ ہے کہ پوری نسل انسانی میں صدیق اکبر کے بعد سب سے اونچا درجہ فاروق اعظم. میں کسی اور کے نظریے کی بات نہیں کر رہا، یہ اہل سنت کا. کوئی اور بندہ نظریہ اپنائے تو وہ سنی نہیں ہوگا. یہ حضرت علی شیر خدا کا ایک فرمان ہے ان دونوں کے بارے میں. کیا کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ولا اذکى ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر. یہ بابا پھر بڑا درجہ کے سونا کیا کہتا ہے. حضرت علی شیر خدا کا فرمان، جو علی کو مانتے ہیں علی کا فرمان بھی سنیں. حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ولا اذکى ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر. اللہ کی قسم اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو ابو بکر و عمر سے افضل ہو جائے، جو ابو بکر و عمر سے طاہر ہو جائے، جو ابو بکر و عمر سے پاکیزہ ہو جائے. سب سے ہمارا مضمون اہل بیت ہے، صرف یہ سنانا چاہتا. حضرت ابو بکر کے بعد عمر سب سے اونچا درجہ رکھتا. یہ تو حضرت علی کا فرمان ہے. ایک سرکار کا فرمان بھی سنو. کنز العمال میں علامہ علی متقی ہندی نے دونوں حدیثیں ایک ہی حضرت علی کا فرمان بھی اسی صفحے پہ درج کیا، اس سے چند حدیثیں چھوڑ کے سرکار کا فرمان بھی درج کیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الاخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. یہ پیر صاحب جم جم کے سبحان اللہ کہتے ہیں، ذرا مرید بھی ساتھ شامل ہو جائیں. ایک مرتبہ پھر پڑھوں کیا حدیث ہے، وہ تو میرا دل بھی قسم سے بجد کر رہا. سرکار کہتے ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الاخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. کہتے ہیں نبی اور رسولوں کے بعد ابو بکر و عمر سب سے بہتر ہیں، پہلوں سے بھی، بعد والوں سے بھی، آسمان والوں سے بھی، زمین والوں سے بھی. ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل. نہیں، چہرہ بجھانے والا ہو ابو بکر کی شان کیا سنا. چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، پتہ ہے دل میں کوئی بات اچھی لگے اس کا اثر چہرے سے بھی ہوتا ہے. چہرہ بھی مسکرا کے سنے کیا کہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر پہلوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر بعد والوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل. آسمان والے تو گناہ کرتے ہی نہیں، فرشتے ہیں. سرکار کہتے ہیں فرشتوں سے بھی افضل. آسمان والوں سے بھی افضل، زمین والوں سے بھی افضل، پہلوں سے بھی افضل، بعد والوں سے بھی افضل. مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد کون؟ ابو بکر پہلا، عمر دوسرا. ایک حدیث اور مجھے یاد آتی، سنا تو ذرا. یاد رکھتے کہ تھکے نظر آتے ہیں. یہ زندہ لوگوں کی مجلس ہے.
हो। और पीर सबाशे साहब के मानने वालों फिर अबू बकर के जिक्र में ना जुम्मत हो ही नहीं सकता। सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा कहते मैं जा रहा था गली में, आगे आगे मैं था, पीछे पीछे सिद्दीक अकबर आ रहे। कहते इत्तेफाक ऐसा हुआ सामने से सरकार तशरीफ ले कि जब मुझे देखा कि मैं अबू बकर के आगे चलता हूँ तो मुझे बुला के फरमाया उसके आगे चलता है जो तुझसे अफजल है। यहाँ से मालूम हुआ कि अफजल लोगों के आगे पुष्ट करके चला नहीं करता। सुनिए, और कोई नजरिया ऐसा नहीं जो हदीस से लाया हो, कुरान से लाया। सरकार ने कहा उसके आगे चलते, उसकी तरह पुष्ट किए बैठे जो तुझसे अफजल है। अबू दरदा कहते मेरे पास बात आ गई। मैंने कहा सिर्फ मुझसे अफजल है या किसी और? सरकार ने फिर बात को दोहराया, फरमाया तुझसे भी अफजल है, पूरे मदीने से भी अफजल है। कहते मैंने पूछा सरकार सिर्फ मुझसे, मदीना वालों से या किसी और से भी? सरकार ने फरमाया तुझसे भी अफजल, पूरे मदीना वालों से भी अफजल, पूरे मक्का वालों से भी अफजल। कहते मैंने फिर पूछा सरकार सिर्फ मुझसे, मक्का वालों से, मदीना वालों से या किसी और से? सरकार ने फरमाया तुझसे भी अफजल, मदीने वालों से भी अफजल, मक्का वालों से भी अफजल, पूरे अरब वालों से भी अफजल। कहते हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैंने पूछा सरकार सिर्फ मुझसे, मदीना वालों से, मक्का वालों से, अरब वालों से या किसी और से भी? अब अरब भी हुआ, अब पूछते किसी और से भी अफजल है। कहते जब मैंने पूछा सरकार मदीना वालों से, मुझसे, मक्का वालों से, अरब वालों से या किसी और से भी? कहते सरकार ने गुले कुदस की पत्तियों को हरकत दी, रहमतों के फूल बरसा दिए, दिल का ईश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में फरमाया वल्लाहि मा तलाअति शम्सु वला खरबत अला अहदिन अफजल मिन अबी बकर सिद्दीक। सरकार ने फरमाया अल्लाह की कसम आज तक किसी बंदे पर न सूरज तुलू हुआ, आज तक न किसी बंदे पर सूरज गुरूब हुआ है, आज तक किसी बंदे पर न सुबह का सफेरा आया है, न शाम का अंधेरा फैला है जो मेरे अबू बकर से अफजल हो रहा है। अब जो बात करते करते मैं आगे आया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी और रसूलों के बाद सबसे अफजल, उनके बाद जिसका मर्तबा है उमर बिन खत्ताब। सही बुखारी की रवायत है हजरत अब्बास से, अहले बैत से, सहाबा का प्यार का हाल क्या था। सुनो फकीह हदीस पढ़ता है, सही बुखारी जिल्द अव्वल सफा नंबर 137। हजरत फारूक आजम से अर्ज किया गया कैद साली हो गई, हमारे लिए दुआ करो अल्लाह बारिश का नजूल फरमाए। ये कौन आया जी दुआ करवाने? सारे साहब, ये साथियों को भी पता नहीं था कि आप दुआ करो कबूल हो जाती है। आगे से फारूक आजम ने भी नहीं समझाया, वो तो नबी के साथी हूँ, मेरे बाद किधर आ गए हो? अल्लाह तो शायद से भी ज्यादा करीब मांगो ना। सहाबी आए हैं फारूक आजम के पास, सही बुखारी से पढ़ता हूँ, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने हदीस नकल की, जिल्द अव्वल सफा 137। सहाबी फारूक आजम की बारगाह में कहते दुआ मांगो, हमारी कबूल नहीं हुई, थक गए हैं, तू मांग। तो फारूक आजम कहते मांगता हूँ, एक शर्त है। कहते क्या शर्त है? कहते सरकार के चचा अब्बास को बुला लाओ। ये बात है।
ان کے چہروں پہ وہ رونق نہیں رہتی، ان کے دل کی وہ چاشنی ان کے عمل سے نظر نہیں آتی، ہماری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے، سرکار کیا کریں؟ حدیث کے الفاظ سنو، حضرت عباس نے جب یہ درخواست کی، حدیث میں فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل، سنتے نہیں حدیث سننے کے لیے توجہ بھی ادھر جائے، آپ کے محبوب کا وہ کھاتا ہے آپ کے نام پہ تو چہرہ دوسرے پھیر کے سنا کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے گزارش کی سرکار اہل بیت سے کیسا پیار ہونا چاہیے، حدیث سنو جی، فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ۔ انتہائی غصے کی حالت میں سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قلب قدرت میں محمد کی جان ہے، کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے، جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے، جب تک کہ میری قرابت داری کے لیے، جب تک کہ میری رشتہ داری کے لیے اہل بیت تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا چاہیے۔ اہل بیت سے سچی محبت نہ ہوگی، ایمان کا دل میں ہونا تو دور کی بات ہے، داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت ہے عباس بن عبد المطلب کی۔ اب ایک روایت سنو ان کے بیٹے کی، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس، وہ بھی اہل بیت۔ عبداللہ بن عباس بھی سرکار کے چچا کا بیٹا۔ چچا کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بولو، چچا کا بیٹا بھائی، بولو مرے جو پڑے ہو، جیسے حضور مولا علی شیر خدا چچا داد بھائی، ایسے عبداللہ بن عباس بھی چچا داد بھائی۔ یہ میں مسکرا کے رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، میں تقریر لمبی نہیں کرتا مگر میں کچھ اس کی باتیں سنوں گا، اس کو بھی وہ شرم ملے ہیں جو کسی اور کو نہیں ملے۔ عبداللہ بن عباس کہتے سرکار میں نے جو وہ آپ سے بات کرتے تھے نا، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتے سرکار دیکھا ہے نا؟ تو سرکار نے فرمایا وہ تو جبریل تھا، اصل شکل میں دیکھے ہو۔ عبداللہ بن عباس کہتے سرکار اصل میں ہی دیکھا۔ لوگ کہتے معراج کی رات میں تو جبریل کو جا کے دیکھے، تو میں نے کہا جن کے چچا کا چھوٹا بچہ عبداللہ بن عباس سر کی آنکھ سے جبریل کو دیکھے، وہ مصطفیٰ کس کو دیکھتا ہے؟ عبداللہ بن عباس راوی اس حدیث کے کیا کہتے سرکار نے فرمایا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، حدیث ہے لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار۔ کہتے سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے اور اس محبت کے زیر اثر دنیا کی ہر شے سے بیگانہ ہو جائے، اپنا وطن چھوڑے، اپنا ملک چھوڑے، اپنا شہر چھوڑے، اپنے عزیز و اقارب کو خیر آباد کہہ جائے، اس کی وکالت میں رہنے والے لوگوں کو بھی بھول جائے، ہر شے کو تاکہ نسیاں کے حوالے کر دے، ہر شے کو پسے پشت ڈال کر رب کی محبت میں ڈوب کر اس کی محبت کے زیر اثر ہر شے سے بیگانہ ہو کر رب کے لیے اس کے گھر خانہ کعبہ میں جا کے آباد ہو جائے۔ اور خانہ کعبہ میں کہاں؟ بین الرکن والمقام، رکن یمانی یا رکن اسود یا مقام ابراہیم کے درمیان اس کی ساری زندگی بیت جائے، خالی بیٹھے بیٹھے نہ بیتے، فصلى وصام، زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، حجر اسود کے بوسے
मसे लेता रहे, मकाम इब्राहिम पर नमाजों की अदायगी करता रहे, सफ़ो मरवा के फेरे लगाता रहे, और इसी तरह करते करते उसको मौत आई। बवक्ते मौत उसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत की बजाय अहले बैत के बुग़्ज़ का एक ज़र्रा टिका हो, कोई सूरत उसकी जन्नत में दाखिल होने की बात ही नहीं रहती। हर सूरत में वो बंदा जहन्नम में दाखिल। क्या मतलब है? अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ना नमाज़ें कबूल होती हैं, ना रोज़े कबूल होते हैं, ना हज़रत अस्वद के बासे कबूल होते हैं, ना खाने काबे के तवाफ कबूल होते हैं, ना मकाम इब्राहिम की नमाज़। अहले सुन्नत के यहाँ ये शेर नहीं पढ़ा जाता, अगर के सादा है, लेकिन बात बड़ी कर गए। जैसे मैं देख रहा शायद सुल्तान तो सादे सादे शेर पढ़ते थे, लेकिन बात बड़ी कर जाते। ये पीर की सोहबत से हासिल है। अदीदान गिरामी के दरमियान जो अहले सुन्नत कहते हुब्बे हुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। जाहिर तेरी नमाज को मेरा सलाम, ऐसी नमाजें ले जा जो अहले बैत की मोहब्बत के बगैर पढ़ी। अल्लाह के करम से अहले सुन्नत का 1400 साल का सफर, जहां सहाबा की मोहब्बत से माला माल है, वहां अहले बैत की मोहब्बत से माला माल। सुनो, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी, जिनके सारे मुरीद बैठे, 400 साल गुजर गए, जैसा जवान पर हिंदुस्तान की धरती में, जिसके बारे में इकबाल ने भी कहा, गर्दन न झुकी जिसकी, वो इकबाल जिसके बारे में कहते हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहर पर। मुरीद के सामने पीर का जिक्र हो तो झूम जाता है। मैंने कहा तुम तो कहते हो नबी के रोजे पर जाना भी उस नियत से ये भी जायज नहीं, तो इकबाल कहते हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहर पर। मालूम हुआ इकबाल भी कब्रों की ज़ियारत के लिए है। क्या कहते हैं? हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहर पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतलाए अनवार। मालूम इकबाल को भी आंख मिली थी दिल की, देख लेता था अनवार निकलते हैं, यहाँ से नूर निकल रहा है। वो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सुन्नत का नज़रिया क्या है? कहते हैं मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत। ये मुजद्दिद अल-फसानी का फरमान, इनका भी सिलसिला नक्शबंदी, आपका सिलसिला भी नक्शबंदी। और मैं तो कहता हूँ कि सुन्नी सारे जो हैं जिस सिलसिले से भी ताल्लुक रखते हो, सबका सिलसिला असल में एक ही है, क्योंकि सबका फैज़ गुंबद खतरा से ना नक्शबंदी कादरियों से जुदा होते हैं, ना कादरी चिश्तियों से जुदा होते हैं, ना चिश्ती सोहबतियों से जुदा होते हैं। सबका इमाम अबू बकर सिद्दीक है, सबका इमाम उमर बिन खत्ताब है, सबका इमाम उस्मान गनी है, सबका इमाम हैदर करार। मैं आपको 4 हदीसें इस मज़मून पे सुना चुका हूं अहले बैत की मोहब्बत में, अमूमी हदीसें सुनाई। एक और हस्ती का फरमान भी सुना दूं मुजद्दिद अल-फसानी से पहले, क्योंकि वो जरा बड़े हैं। वो कौन है? अब्दुल्लाह बिन मसूद सहाबी रसूल, जिसके बारे में हमारा इमाम कहता है खुलफाए राशिदीन के बाद पूरे सहाबा में फिकाहत के मैदान में अब्दुल्लाह बिन मसूद की टक्कर का कोई बंदा नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा का नजरिया, वो कहते हैं चारों खुलफा सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बाद 1,24,000 सहाबा में से जो बंदा दीन की समझ सबसे ज्यादा रखता है वो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अहले बैत की मोहब्बत का दर्स क्या दिया? क्या कहते? सुनो उनका फरमान, कहते हुब्बु आले मुहम्मद खैरुम मिन इबादत सनतिन। हुब्बु आले मुहम्मद खैरुम मिन इबादत सनतिन।
کہتے اہل بیت کی ایک لمحے کی سچی محبت انسان کی 100 سال، انسان کی سال بھر کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ سال بھر کی عبادت ایک بلے میں ہو، اہل بیت کی سچی محبت کا ایک لمحہ ایک بلے میں ہو، یہ محبت والا بندہ بھائی۔ اسی سے پھر میں آپ کو سناتا تھا حضور مجدد الفسانی کا 2 قول ہیں۔ ایک قول میں فرماتے ہیں محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا سرمایہ، اہل بیت جو جمع پونجی آخرت کے لیے دنیا سے لے جائیں گے وہ کیا ہے؟ اہل سنت کا سرمایہ، اہل سنت کی جمع پونجی جو دنیا سے لے جائیں گے وہ اہل بیت کی محبت۔ آگے دوسرے قول میں فرماتے کہتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است۔ ابھی پوری سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است۔ کہتے ہیں اہل بیت کی سچی محبت سچا سنی ہونے کی علامت ہے۔ علامت کیا چاہیے ہوگی؟ یہ میں نے پگڑی باندھی ہے، یہ دیکھ رہے آپ، یہ میری علامت نہیں۔ اگر میری علامت ہو تو دنیا کا کوئی اور بندہ پگڑی نہ باندھے، صرف میں ہی باندھا۔ دیکھو حضرت نے جوبہ مبارک پہنا تو یہ جوبہ ان کی علامت نہیں، علامت تب ہوگا جب صرف یہ پہنتے ہوں۔ شاہ صاحب نے یہ کوٹ پہنا، یہ ان کی علامت نہیں۔ اگر ان کی علامت ہو تو پھر دنیا میں صرف یہ پہنتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ علامت کسی چیز کا خاصہ ہوتی ہے۔ خاصے کی تعریف ہماری کتابوں میں لکھی ہے، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو، اس کے غیر میں نہ ہو۔ ابھی سمجھ نہیں آئی؟ خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو، اس کے غیر میں نہ ہو۔ حضور مجدد صاحب فرماتے ہیں محبت اہل بیت علامت یعنی خاصہ اہل سنت است۔ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی سچی محبت اہل سنت کا خاصہ ہے، صرف ان میں پایا جاتا ہے، کسی اور میں پائے گا۔ سنی ہونے کے لیے اہل بیت کی محبت۔ ایک اور بزرگ ہوئے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں، یہ بھی 400 برس پہلے ہوئے، مجدد صاحب کے ہم اثر ہیں۔ یہ بھی ان کے بارے میں بھی ایک قول ہے کہ یہ بھی اپنے وقت کے مجدد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کے رائی حب نباشت اجنبی است۔ معنی سمجھ نہیں آیا لیکن مطلب سمجھ گئے ہو، سبحان اللہ کہو نا پھر۔ کہتے ہیں حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کے رائی حب نباشت اجنبی است۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی سچی محبت حقیقت میں سرکار ہی کی محبت ہے۔ آگے کہتے ہیں ہر کے رائی حب نباشت اجنبی است۔ ہر وہ شخص جس کو اہل بیت کی محبت نہ ملی ہو وہ کسی اور جماعت کا بندہ ہو سکتا ہے، سنی نہیں۔ سنی ہونے کے لیے اہل بیت کی محبت ہونا لازمی۔ یہ تو کہا نا میر عبد الواحد بن کرامی نے، حضور مجدد الفسانی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ آپ ذرا اعلیٰ حضرت سے بھی سن، امام محمد رضا کیا کہہ گئے؟ تیری نسل پاک میں ہے، اب جو کہ کہو رہی ہے تو مشکل بات ہی، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اچھا مجھے بتاؤ جی، یہ شعر کسی رافضی نے لکھا ہے؟ معاذ اللہ کسی شیعہ نے لکھا ہے؟ اچھا آج یہ ترانے کرتے ہوئے سنیوں کو اہل بیت کی محبت نہیں اچھی لگتی۔ میں نے کہا یہ شعر کس کا؟ اعلیٰ حضرت کا۔ چلو اعلیٰ حضرت لکھ ہی بیٹھے، کوئی ایک سنی تلاش کر کے لا کہ یہ شعر پڑھا جائے، اس کے سر پہ بم گرتا ہو، اس کے سینے پہ بجلی پڑتی ہو۔ خدا کی قسم جب کبھی محفل بجھ جائے یہ شعر پڑھ دو، اللہ کے کرم سے رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، دیوانے گھوم جاتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔
कभी 5-10 मिनट का शादी शराजी का भी। ये देखो अहले सुन्नत का सफर कहां से शुरू होता है, जिसको भी छेड़ो। इमाम शाफी अहले बैत की मोहब्बत के तराने गाता। पिछले दिनों ये एक सैयदजादे हैं, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत अहले सुन्नत से जरा मुज़ाहमत करते रहते हैं। वो कहते हैं, उनकी तकरीर हमने सुनी, वो कहते हैं जनाब जब गाय 3 दिरहम की मिलती थी ना, इमाम आज़म अबू हनीफा ने उस वक्त 1500 दिरहम हजरत इमाम बाकर के जो भाई हैं ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन, उनको नजराने में पेश किए। जब 3 दिरहम की गाय मिलती थी, इमाम आज़म अबू हनीफा कितना नजराना लाया अहले बैत की बारगाह में? 1500। जो मैं कहना सुभान अल्लाह। तो जिसको भी देखो सुन्नी हो अहले बैत की मोहब्बत का तराना गाता है, लेकिन उनके तराने में अहले सुन्नत के तराने में जमीन आसमान से ज्यादा का फर्क पाया जाता है। अहले सुन्नत सच्ची मोहब्बत करते हैं, जहां अहले बैत से करते हैं वहां सहाबा से भी करते हैं, नबी की हर गुलाम से करते हैं और सही अकीदे से करते हैं। मैं आपसे कह रहा था शादी शराजी से पूछो क्या कहता है अहले बैत के बारे में। वो सरकार की नात लिखता ना, दरमियान में फिर सहाबा को मिला, 4 यारों को मिला, अली शेर खुदा को मिला, अहले बैत को मिला, और उसके पीछे फिर मियां मोहम्मद बख्श दिया जाता। दोनों सुना दूंगा। नात लिखते कहते शफीउन मताउन नबीउन करीम कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम बालगल लुलाब कमालही कशफत बजाब जमालही हसनत जमीउ खसालही सल्लू अलैहि व आलिही हबीब खुदा अशरफ अंबिया के अर्श मजीद अस्मवत मुत्तका सवारे जहांगीर यकरामुरा बगुदश्त कसर नीली रवा ज़माता भवद दर वहां जाएगी सनाए मोहम्मद भवद दिल पसीर। लिखता फिर क्या कहता है, कहता दुरूद मलक पर रवाने तू बाद पर असहाब पर पैर रवाने तू बाद। समझ जाते हैं सुभान अल्लाह। कहते दुरूद मलक पर रवाने तू बाद, आका अल्लाह के फरीदों का दुरूद तेरे बदन के एक रोंगटे पे हो, एक बाल पे दुरूद हो। पर असहाब पर पैर रवाने तू बाद, तेरे तमाम सहाबा पर भी दुरूद हो, तेरे सारे मानने वालों पर भी दुरूद हो। नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजबर पेच देवे मरी खिदमत उस्मान शब जिंदादार चहारम मली शाह दुल सवार। फिर कहते खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मानो दस्तो दामाने आले रसूल। मैं पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़ी उधर हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े शहर में, बहुत उलमा आए, फकीर को भी उन्होंने बुलाया। मैंने ये शेर पढ़ा, नखुस्ती 3-4 मरतबा मैंने कहा नहीं, मौलाना कहते आगे भी चलो ना, और मैंने कहा समझो तो चलूंगा। साथी शराजी कहते नखुस्ती, कहते समझाना, मैंने कहा फरीदुद्दीन अत्तार समझा गया। फरीदुद्दीन अत्तार कहते ख्वाजा अव्वल के अव्वल यार औस सानी यसनैन हुमा फिल गार औस। नखुस्ती सुनिए, नखुस्ती क्या मतलब? कहते पहला। सादी हिराजी कहते पहला, हम भी कहते पहला। मियां मोहम्मद बख्श ने भी इसी का तर्जुमा किया। सादी कहते नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजबर पे देवे मरीद खिदमत उस्मान शब जिंदादार चहारम मली शाह दुल सवार। मियां मोहम्मद बख्श ने तर्जुमा किया। वो कहते पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सन पहले यार प्यारे हक जिना दे सानी यसनैन इल हुआ फिल गारे। दूजा यार फारूक उमर सी अदल कीता जिस छड़ के ए शैतान रजीम लगाया पंजे अंदर फड़ के शब बेदार
خنی سی تری جا جام میں جو قرآن عثمان ذوالنورین پیارا مہتر یوسف ثانی. اب علی کی باری آئی ہے دیکھنی ہے محمد بخش کیا کہتے چوتھا یار پیارا بھائی خاصا دل دا جانی. چوتھا یار پیارا بھائی خاصا دل دا جانی دل دا سوار علی ہے حیدر شیر دلدل دا سوار علی ہے. یہ دلدل کا قصہ جانتے ہو؟ یہ حافظ شیرازی کا شعر ہے. کیسا سنا ہو؟ حافظ شیرازی کا ہے. وہ کہتے ہیں قدر زرگر بداند قدر جوہر جوہری قدر بلبل بداند قدر دلدل یا علی. میرے ساتھ چلو خدا کی حضور سمجھا دے سکتا. وہ کہتے ہیں قدر زرگر بداند قدر جوہر جوہری قدر بلبل بداند قدر دلدل یا علی. کہتے سونے کی قدر سونال جان سکتا ہے, جوہری موتی کی قدر سمجھ سکتا ہے, کہتے پھول کی قدر بلبل جان سکتی, اور دلدل کی قدر علی نہیں. دلدل سرکار کی سواری کا نام ہے. سرکار راضی ہو گئے کہ علی کو عطا کر دی. حضرت علی شیر خدا نے اس کی قدر ایسی کی زندگی بھر کبھی اس پہ سواری نہیں ہو. اس کا تو کیا کہتے ہیں محمد کہتے ہیں چوتھا یار پیارا بھائی خاصا دل دا جانی. یہ سنیے اہل بیت کو کیسے مانتے. یہ تو حضرت یہ ہوئے نا جب سرکار نے حضرت علی سے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سرکار نے ہاتھ پکڑا صحابہ کرام کے من کنت مولا. کوئی سنی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس نظریے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرتا, جو اس کو اپنے سینے میں نہ سجاتا. حضرت علی شیر خدا سے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مطلب کیا؟ جس کا میں پیارا اس کا علی پیارا, جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب, جس کا میں معتمد اس کا علی معتمد, جس کو مجھ سے مجھ پہ اعتماد ہے اس کو علی پہ اعتماد ہے. جو علی کا ساتھی وہ میرا ساتھی, جو علی کا ہے وہ میرا ہے. تو سب سے پہلے حضرت علی کو مبارکباد دینے کون آیا؟ حضرت علی کو یہ فرمان ملا نا جس کا میں مولا اس کا علی ملا, علی مولا. اس سے وہاں سے اٹھے نا حضرت علی شیر خدا کی ملاقات کیسے ہوئی؟ عمر بن خطاب فاروق اعظم سے آگے بڑھ کے ہنی اللہ کا یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. حضرت علی کہتے ہیں کس بات کی مبارکباد ہے؟ تو کہتے اس لیے کہ اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنۃ. آج کے بعد تو ہر صبح, آج کے بعد تو ہر شام ہر مومن مرد کا مولا ہے, ہر مومنہ عورت کا مولا. سادی شیرازی کہتے چوتھا یار پیارا بھائی خاصا دل دا جانی دلدل دا سوار علی ہے حیدر شیر حقانی. اب اگلے جملہ رحمان سنستا یہ جو سادی شیرازی خدا آیا بحق بنی فاطمہ, کہتے اے اللہ اولاد فاطمہ کے صدقے سے برقول ایمان کنم خاتمہ میرا. یہ ہوگا کنی پڑھتے ہیں, کنی کا مطلب ہوتا ہے تو, کنم کا مطلب ہوتا ہے میں, میرا. یعنی کنوی کا مطلب تیرا ہو, کنم کا مطلب ہے میرا ہو. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ, اے اللہ اولاد فاطمہ کے صدقے سے میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا. آگے جملہ کرنا اگر دعوتم رد کنی
پر قبول، اگر تو میری دعا کو قبول کرے تیری مرضی، اگر رد کرے تیری مرضی. میں عاجز، میں مسکین کون ہو سکتا ہوں؟ میرے پاس تو کوئی شے نہیں، لیکن ایک ہے. وہ کیا ہے؟ پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں منو دستو دامان آل رسول، دامن میرا ہے، ہاتھ میرا ہے، دامن آل رسول کا ہے. اب قبول کر، تیری مرضی، رد کر دیتے. اسی کے پیچھے میاں محمد بخش بھی آیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بات ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں توڑے رد سوال کرے سے، توڑے عرض قبولیں. کوئی نہیں سمجھ آتی، پنجابی کی تو سمجھو. توڑے کا مطلب ہوتا ہے پاویں سمجھ لے جانا. اگرچہ کہتے توڑے رد سوال کرے سے، توڑے عرض قبولیں. پاویں قبول کر، پاویں رد کر. یہ کہتے میاں صاحب. آگے کیا کہتے ہیں؟ میں بھی دوئی جہانی پھڑیا دامن آل رسول. آگے پھر بات ہی ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال سے آنی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ چاہے. کوشش کی ہے مسئلہ پائے تکمیل کو پہنچ، لیکن پھر وقت کی نزاکت نے ساتھ نہیں دیا کہ یہ مسئلہ پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے. کچھ طالب اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اہل سنت کا ضرور ہوا. دوران گفتگو مجھ فقیر سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، آپ سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.